بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی صاحبہ حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی پھیلے۔ قرآن کریم میں سورہ الحجرات میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے انسان آدم کو کنگارے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو گمراہ ہوا، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک زندگی دے دے جب تو لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی۔ کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین اور ان زمین پر رہنے والے سب کو گمراہ ضرور کروں گا، مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں میرا ان پر بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا۔ بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ ناظرین، سورہ الحجرات میں تخلیق آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کے انکار کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو فرشتوں میں سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس بشر کو سجدہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، بس وہ آسمان کی بلند کی گئی۔ یہ لیسدار مٹی تھی اور اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس سے ان کا خمیر گوندا گیا، بس اس لیے لیسدار چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے ادیم سے تلخ و شیریں مٹی لی جس سے آدمی کی تخلیق ہوئی، اس وجہ سے اس کا نام آدم رکھا گیا، اور وہ زمین کے اوپری حصے ادیم سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عظیم حصے سے پیدا کیا گیا، اس میں عمدہ اور طرح طرح کی مٹی شامل کی گئی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے وقت جو عزت بخشی، اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کفر و انار اور حسد و تکبر کی وجہ سے حکم الہی سے سرتابی کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے اسے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو مٹی سے برتر و بالا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کی فطرت میں تکبر اور غرور تھا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ ابلیس کی یہ سوچ غلط تھی اور اس کا قیاس فاسد تھا، جناب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا اور کفر کا مرتکب ہوا، اس لیے اللہ نے اپنی جناب سے اس کو دور کر دیا، اسے رسوا کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور ذلیل و خوار بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، وہ آدم کے خلاف اس کے حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی، اور اس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تاکہ آدم اور اس کی اولاد کو خوب گمراہ کرے۔
لہٰذا اللہ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر اسرار غرور و سرکشی کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ ناظرین، سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں پائے جانے والے سبھی انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام ساری زمین سے جمع شدہ ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس سے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی۔ کئی سرخ ہیں، کئی سفید، کئی سیاہ ہیں، اور کئی نرم ہو ہیں اور کئی سخت طبیعت کے مالک، اور کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی کے اور عمدہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے اور تم سے جاہلیت اور نحوست اور باپ دادا کے فخر کو دور کر دیا ہے۔ آدمی دو طرح کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا فاجر اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کی انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال کے تھے، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس کے جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جیسے مٹی کے بنے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا کسی خاص مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اس خاک بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بنی آدم کو متنبہ کیا کہ ان سب کا بڑا دشمن ابلیس ہے، جو آدم کی ابتدا ہی سے ان کے اور ان کی اولاد کے خلاف حسد کی آگ میں جلتا رہا ہے اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس لیے جنت سے نکالا گیا، کیونکہ جنت اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا عزت و تعظیم کا نہیں بلکہ ذلت و خواری کا مستحق ہے، اور یہی ابلیس کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں ہر طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے نیک کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔